فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات علی محمد و آل محمد. بلندتر صلوات پڑھنا کرو، بلندتر عظمت محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. ایک بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ ان جلوسوں میں کچھ نہیں رکھا، اس ماتم میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب بدعت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں حسین کی سیرت کو اپنانا چاہیے. ماتم میں کیا رکھا ہے؟ ماتم سے کچھ نہیں ہوتا، حسین کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پیٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، گر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، بلندتر صلوات. آپ کی تکلیف بتا رہی ہے کہ ہمارا ہاتھ یہاں پڑتا ہے، تکلیف آپ کو ہوتی ہے. بھائی ہاتھ ہمارے سینے میں پڑ رہا ہے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف تو ہمیں ہونی چاہیے نا بھائی، ہمارے سینے میں ہاتھ پڑ رہا ہے. آپ کو تکلیف بتا رہی ہے کہ ہمارا ہاتھ آپ کو تکلیف دے رہا ہے. جب تک آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی ہم ماتم کرتے رہیں گے. عزیزان گرامی، میں نے عنوان ولایت کے اعتبار سے جو آیت کو چنا ہے وہ مشہور و معروف آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور میں کچھ فضائل علی پڑھ کر، مصائب جناب قاسم پڑھ کر زحمت کو تمام کروں گا. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تین طرح کے ولی ہیں، تین طرح کے سرپرست ہیں، تین طرح کے مولا ہیں. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی سطح پر لانے کے لیے اس بات کو بڑا ہی آسان سا واقعہ چنا ہے. اتنا آسان واقعہ ہے کہ بچہ بھی سمجھے گا، اتنا لطیف واقعہ ہے. بھائی واقعہ یہ ہے کہ اکبر بادشاہ، بڑا مشہور واقعہ، بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے اکبر، اور اس کا مشیر یا اس کا وزیر خاص بیربل، اکبر اور بیربل، بڑا پسندیدہ اس کا وزیر تھا بیربل. اکبر کے سامنے ایک سبزی چنی گئی، بینگن، دیکھا ہے نا سب نے کھایا ہوا بینگن. بینگن لایا گیا اکبر کے سامنے. جیسے ہی بینگن لایا گیا
تو جب پہلی مرتبہ اکبر نے بینگن کو دیکھا تو اکبر نے بیربل سے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا بادشاہ سلامت. توجہ سنیے گا واقعے کو، میں اس لیے کہ یہ واقعہ صرف آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کسی نتیجے پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ واقعہ. کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سبزیوں کی بادشاہ ہے، اللہ نے اسے منفرد رنگ میں خلق کیا ہے. پرپل کلر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بینگن پرپل کلر کا ہوتا ہے، تو کتھئی رنگ کا. کہ اللہ نے منفرد رنگ میں اس کو رنگا ہے، یہ تاج کی مانند خلق کی گئی ہے، اتنی بہترین سبزی ہے کہ آپ جب کھائیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا. اکبر نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ بیربل نے قصیدہ پڑھ دیا. جیسے ہی اکبر نے لقمہ کھایا، لقمہ بھرا تو بینگن کڑوا تھا. تو اکبر نے ایک دم منہ سے نکالا اور کہا کہ یہ کیسی سبزی ہے؟ اکبر نے فوراً قصیدے کو مرثیے میں تبدیل کر دیا. کہاں علی جناب بالکل صحیح فرمایا، یہ سبزی تو کھانے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ سبزی تو تمام سبزیوں میں سب سے بیکار سبزی یہی ہے. کڑوی ترین سبزیوں میں اگر شمار کیا جائے تو یہی سبزی کڑوی ترین ہے. بعد میں کسی نے بیربل سے پوچھا کہ بھائی تم کیسے دوگلے آدمی ہو، کیسے جھوٹے آدمی ہو؟ جب اکبر نے تم سے پوچھا کہ یہ سبزی کیا ہے تو تم نے اتنی تعریفیں کی کہ اتنی خوبصورت ہے، تاج نما ہے، اتنا خوبصورت کلر ہے، اتنا خوبصورت رنگ ہے، اور جیسے ہی اس نے لقمہ بھرا کڑوی نکلی تو تم نے اس کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے. بیربل نے کمال کا جملہ کہا اور یہ جملہ ہمارے لیے بھی ہے. بیربل نے کہا بات سنو، میں اکبر کا وفادار ہوں، بینگن کا وفادار نہیں ہوں. میں اکبر کا وفادار ہوں، بینگن کا وفادار نہیں ہوں. جو اکبر کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو اکبر کو نہیں پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. عزیزان گرامی، مولا اور آقا کا مطلب یہ ہے، میں نے اس سے آسان نہیں کر سکتا تھا. مولا اور آقا کا مطلب یہ، مولا کو جو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اور مولا جس کے لیے تلوار اٹھا لے وہ مجھے پسند نہیں ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلندتر سلوات. اب وہ کسی کا باپ ہو یا کسی کی ماں ہو، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. وہ کسی کا باپ ہو یا کسی کی ماں ہو، اگر علی نے کسی پہ تلوار نکال لی نا تو چونکہ میرے مولا نے تلوار نکالی ہے تو مجھے پسند نہیں آئے گا، لہذا میں اس سے اظہار بیزاری کروں گا. لہذا عزیزان گرامی، کل نماز جنازہ ہوئی تو بانیان ہماری نماز جنازہ میں اور بھائیوں کی نماز جنازہ میں ایک فرق ہے، اس کو بھی سنتے جائیے، اس لیے کہ میرے عنوان سے متصل ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. عنوان ولایت کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا یہ بتائیے اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ توجہ سے سنیے گا، آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ہم ہر شخص جو اسلام والا ہے نا وہ بنیادیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسلام بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. فرمایا بنی الاسلام علی الخمس، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم شہر رمضان والحج و ولایتنا لنا اہل البیت. نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو. نماز، صلاۃ، زکوٰۃ، حج و ولایتنا لنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت، ہم اہل بیت سے محبت. یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادوں میں موجود ہیں. پھر امام فرمانے لگے فَجْعَلْ فِي أَرْبَعٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ. دیکھو 4 چیزوں میں تو تمہیں موقع مل جائے گا، کوئی نہ کوئی گنجائش مل جائے گی. من کانا مریضن صلی قائدن وافطر شہر رمضان. دیکھو جو مریض ہوتا ہے نا، جو بیمار ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے. آپ مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں.
آپ بیمار ہو گئے، آپ نے روزہ چھوڑ دیا. من لیس لہ مال فلیس علیہ زکات، جس کے پاس مال نہیں ہے نا اس کے لیے زکات نہیں ہے. من لیس علیہ مال فلیس علیہ حج، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے لیے حج نہیں ہے. تو نماز میں گنجائش نکل آئی، روزے میں گنجائش نکل آئی، زکات میں گنجائش نکل آئی، حج میں گنجائش نکل آئی. کا جو 5واں رکن ہے نا ہماری ولایت، اس میں گنجائش نہیں ہے بھائی، اس میں گنجائش نہیں ہے. آج مریض ہوں، آج بیمار ہوں، علی سے محبت آج نہیں کروں گا. آج پیسے نہیں ہیں، آج مال نہیں ہے، آج علی سے محبت نہیں کروں گا. فرمایا ہم اہل بیت کی ولایت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ امیر ہے تو ولایت ہے اور غریب ہے تو ولایت نہیں ہے، بیمار ہے تو ولایت نہیں ہے اور صحت مند ہے تو ولایت رکھے گا. کا مال ہے یا مال نہیں ہے، صحت ہے یا صحت نہیں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی بھی عمر میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، ہم اہل بیت کی محبت واجب ہے. یا پوری لے لے یا پوری چھوڑ دے. نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، بلندتر سلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. بھائی محبت علی، محبت علی کا یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی بیمار ہوں، آج بخار ہو رہا ہے شدید، آج علی سے محبت نہیں کروں گا، بخار ہو رہا ہے. بخار ہو رہا ہے تو ہی محبت کرنی ہے، کیا پتا کل موت ہو جائے. بیمار ہے تو زیادہ محبت کرنی ہے، کیا پتا کل موت ہو جائے، قبر میں علی نے آنا ہے. تو حضرت گرامی میں مختصر کروں گا اپنی بات کو. ہم میں اور دیگر میں نماز جنازہ کا فرق ہے. 4 تکبیر اور 5 تکبیر کا، 4 تکبیریں اور 5 تکبیریں، کیوں فرق ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 4 تکبیریں اور 5 تکبیریں، جو 5ویں تکبیر سے پہلے والی دعا ہے نا وہ ولایت کی گواہی ہے. جو 5ویں تک توجہ جانب رکھے گا، چھوڑیے اس باقی باتوں کو، ہوتی رہے گی. جو 5ویں تکبیر سے پہلے ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ ہے دعا ولایت کی دعا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. میت ہے اور میت میں گواہی دے رہے ہیں، اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس سے کچھ بھی نہیں جانتا مگر خیر ہی خیر. کسی نے سوال کیا آیت اللہ خوئی سے، کہا عجیب بات ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارا دوست ہے، کتنی بڑی توپ چیز تھا، کیا چیز تھا، ہمیں معلوم ہے کتنا گناہگار تھا، اس کے باوجود ہم گواہی دے رہے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، کچھ بھی نہیں جانتا مگر خیر ہی خیر، سب اچھا کرتا تھا، سب کچھ بہترین تھا. گواہی کیسے دے رہا ہوں میں نماز جنازہ میں جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا گناہگار تھا؟ کہ تم نے یہ کیوں سمجھا ہے کہ ہم اس کے اعمال کی گواہی دے رہے ہیں؟ ہم جو خیر کی گواہی دے رہے ہیں نا اس خیر سے مراد علی کی ولایت ہے. لا نعلم منہ الا خیرا، اے پالنے والے یہ ان کی نہیں علی کی ولایت پہ مرا ہے، علی کی ولایت پہ مرا ہے. تو یہ فرق ہے بقیہ میں اور ہمارے جنازے میں. اچھا کیا نبی کے دور میں بھی یہ فرق ہوا کرتا تھا؟ جی ہاں، نبی کے دور میں بھی یہ فرق ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جنازے لائے جاتے تھے، جو علی سے بغض رکھتا تھا نبی 4 پر جنازے کو ختم کر دیا کرتے تھے، 4 تکبیریں پڑھا کر جنازے کو ختم کر دیا کرتے تھے. اور جو علی سے محبت کرتا تھا نبی 5ویں تکبیر بھی پڑھایا کرتے تھے. اصحاب کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے. اصحاب کہتے تھے ہم جنازے میں شامل ہو کر معلوم کیا کرتے تھے مرنے والا مومن تھا یا منافق تھا. عظمت مولا علی علیہ السلام، بلندتر سلوات.
توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے تمہارے ولی ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر علی سرپرست ہیں تو علی کی نگاہ میں ہر چیز ہے آپ کی۔ ایک واقعہ پڑھ کے میں منزل مصائب پر آؤں گا، اس لیے کہ آج ماشاءاللہ مجمع بہت ہے، تو کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ آپ یہاں سے لے کے اٹھے۔ یہ ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے، مہدی تک یہ ولایت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، میں ذرا سی بات مہدی کی ولایت پر بھی کر دیتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مہدی کو پروردگار نے اتنی لمبی حیاتی دی ہے تو کیسے دی ہے، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بھائی بعض کا حقیقہ ہے نا، مہدی پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت یونس کے بارے میں کہا ہے، یونس کا واقعہ ذہن میں ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔ پروردگار نے دلیل لے کے جائیے گا اس مجلس سے، انشاءاللہ آگے بہت زیادہ کام آئے گی۔ حضرت یونس کے واقعے میں پروردگار نے کہا ہے، پروردگار نے یہ کہا ہے، پروردگار نے یہ کہا ہے حضرت یونس کے واقعے میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین والی آیت نہ پڑھتے، توبہ نہ کرتے، تو ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتے تھے۔ جو پروردگار یونس کو بھی مچھلی کو بھی قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ مہدی کو پردہ غیب میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اے توجہ! اچھا یونس کا تو مان لیا آپ نے، مہدی کا نہیں مانا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اب کہنے لگے بھائی چھپ کے ہدایت کیسے کریں گے، چھپ کے ہدایت کیسے کریں گے؟ بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو بہکایا کس نے، تو سارا ملبہ ڈال دیا شیطان پر۔ ہم نے پوچھا کہ کیا شیطان کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے کہا جنت پہ ایمان ہے؟ کہا نہیں جنت کو بھی دیکھا نہیں ہے۔ کہا جتنے رسولوں کو مانا کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں جنت رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ کہا اللہ کو مانا ہے؟ کہا دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ کہا نار جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے۔ کہا سارے فرشتوں کو جن کو آپ مان رہے ہیں دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ دو کرامن کاتبین جو کندھوں پر بیٹھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا یہ سارے غیب مان لیے، ایک مہدی غائب ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہے۔ سارا غیب سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ اللہ غیب ہے، محمد مصطفیٰ غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن محمد پر ایمان ہے۔ علی غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے مگر علی پر ایمان ہے۔ وہی غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں اتری مگر غیب پر ایمان ہے۔ فرشتے ہمارے سامنے نہیں ہے مگر ایمان ہے۔ جنت جہنم ہمارے سامنے ابھی نہیں آئی مگر ایمان ہے۔ ہر چیز پر پیچھے کے صحیفے، زبور، توریت، انجیل، یہ سب پہ مان لیا، غیب ہے، ایمان ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ غیب میں مہدی بھی شامل ہے۔ بس عزیزان گرامی اس سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دوں گا ولایت کے موضوع پر۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی ولایت کہ اگر کسی چیز کو حکم دے، چاہتے حسین ابن علی، تو اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑ کے پانی کو برآمد کر سکتے ہیں اور ہاجرہ یہ کہہ سکتی ہے کہ زم زم رک جا رک جا، تو کیا حسین کا بچہ پانی نہیں برآمد کر سکتا؟ کیا حسین کی انگلی اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پانی نکال سکیں کربلا کی زمین سے؟ مگر امتحان حسین تھا جو مولا نے دیا ہے۔
آج جناب قاسم ابن حسن کا ذکر کرنا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ بڑی منتیں لے کر آئے ہیں. اس 13 سال کے بچے کے مصائب سننے کے لیے آئے ہیں کہ جب ان کے والد کو زہر دیا گیا، یعنی مولا حسن کو، تو ام فروا سے کہنے لگے، ام فروا تمہارا مولا حسین ابن علی ہے. امام حسن جناب ام فروا سے کہنے لگے، ام فروا آپ کا مولا حسین ابن علی ہے، اور اے ام فروا میرا بھائی آپ کا بڑا خیال رکھے گا، مگر اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا حل کیا جائے، تو میں جناب قاسم کے بازو پر ایک تعویذ اور ایک حل باندھ دیتا ہوں، آپ کو یہ حل بڑا کام آئے گا. سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 سال ام فروا کو کوئی پریشانی پیش نہ آئی. ہاں، جو امتحان اور جو مصیبت جناب ام فروا نے سامنا کیا، وہ سامنا یہ کیا کہ ام فروا نے قاسم سے کہا، بیٹا قاسم، اس سے پہلے کہ علی اکبر حسین کا بیٹا جائے، تم اپنی جان قربان کر کے آ جاؤ. کا اماں چچا اجازت نہیں دے. جناب ام فروا نے امام حسن سے کہا کہ بھابھی آپ کیسی بات کرتی ہیں، کہ یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. کربلا میں ہر شخص کی شبیہ موجود تھا. حسین خود موجود تھے، حسن کی شبیہ جناب قاسم تھے، علی کی شبیہ جناب حضرت عباس علی کی شبیہ موجود تھے، جناب علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ موجود تھے، اور جناب زینب ثانی زہرا کی صورت میں موجود تھے. پنجتن سب موجود تھے کربلا میں شبیہ کے طور پر. ہم شبیوں کے قائل ہیں، اور ہم شبیوں کے قائل ہیں. بس حضرت گرامی بڑا یہ پریشان کر رہی ہے، میں مختصر مسائل پڑھوں گا. جناب قاسم نے کہا، اماں چچا اجازت نہیں دے رہے، آپ کوئی سبیل کیجیے. ماں نے کہا، بیٹا مجھے یاد پڑتا ہے کہ تیرے باپ نے ایک بازو بند باندھا تھا، ایک تعویذ باندھا تھا، ذرا اس کو تو کھول. اب جناب قاسم نے وہ بازو بند کھولا، اس میں ایک خط کو پایا. حسن کی جانب سے حسین کی طرف ایک خط ہے، بیٹا قاسم آپ یہ خط حسین کو جا کر دے دیجیے گا. آقا حسن کو وہ جا کر خط دیا. آقا حسن نے وہ خط پڑھا، آقا حسین نے وہ خط پڑھا. آقا حسین نے دیکھا، بھیا میں تو کربلا میں نہ ہوں گا، مگر میری جانب سے چھوٹا سا نذرانہ عقیدت قبول کیجئے گا. آپ پر کڑا وقت ہے، میری جانب سے اسے قبول کیجئے، میرے قاسم کو اجازت دے دیجئے گا. بس خط کو آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگانے کے بعد قاسم کو گلے سے لگایا. چچا بھتیجا اتنا روئے کہ فغشی علیہما، دونوں کو غش آ گیا. مسئلہ یہ تھا کہ قاسم اتنے کم سن تھے کہ کوئی زرہ جناب قاسم کو پوری نہ آتی تھی. زرہ ایسی چیز ہوتی ہے جو سینے پر
تیر لگنے سے بچانے کے کام آتی ہے۔ جناب قاسم کو کوئی ضلع مکمل نہ آتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کہنے لگے چچا بغیر ضلع کے جنگ پہ بھیج دیجیے، میں آپ کا دفاع کرنے چلا جاتا ہوں۔ آقا حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کروایا، ادھر حضرت عباس بیٹھے ہیں، ادھر حسین بیٹھے ہیں۔ جناب قاسم بڑھے اور اب جنگ کی۔ سامنے سے ارزق شامی کو بھیجا گیا۔ ارزق شامی کہنے لگا ہول ملا سے ارے یہ تو بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے، میرا بیٹا اس کے لیے کافی ہے۔ 7 بیٹوں کو طے کیا، جیسے ہی طے کیا ارزق شامی بپھر گیا اور کہنے لگا ارے اس بچے نے میرے 7 بچوں کو مار دیا، اب آؤں گا اور اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ادھر سے ارزق نے حملہ کیا، ادھر سے 2 اور لوگوں نے حملہ کیا۔ جناب قاسم کو سر پہ گرز مارا گیا، جیسے ہی سر پہ گرز مارا گیا 13 سال کا بچہ زمین کربلا پر آیا، السلام علیکہ یا اماں، اے چچا مدد کو آئیے گا۔ جیسے ہی سنا چچا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر سے حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دور سے آتا ہوا دیکھا قاسم کو بچانے کے لیے ہاں عباس بھی آ رہے ہیں، ہاں حسین بھی آ رہے ہیں۔ گھوڑے حضرت قاسم کے پاس کھڑے ہوئے تھے مزید مارنے کے لیے۔ جیسے ہی دور سے آتا ہوا دیکھا دائیں کے گھوڑے بائیں ہو گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، کہنے لگے قاسم مجھے معاف کرنا، تو چچا چچا پکارتا رہا، میں تیری مدد نہ کر سکا۔ بس جناب قاسم کی میت پامال ہو گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حسین نے ابا کو بچھائی، جناب قاسم کو سمیٹا، ابا کی گٹھری بنائی، گٹھری بنا کر لے کے چلے۔ ماں نے پوچھا ارے میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین میرا قاسم کہاں ہے؟ جناب قاسم کی طرف اشارہ کر کے میت کی طرف اشارہ، کہا یہ ہے قاسم، کہا یہ قاسم، ارے تصور کیجئے، کہا یہ ہے قاسم، کہا یہ میرا بیٹا۔ جناب فرمانے سجدے میں سر رکھا، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے مجھ سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ تمام بیویوں کو بلایا، ارے بیویوں آؤ آگے دیکھو میری قربانی اللہ نے قبول کر لی، تم سب کی قربانی دیکھو، میری قربانی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔